والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خالق کائنات کے فضل و کرم سے میں اور آپ ادارۃ القرآن کے ہفتہ وار درس قرآن میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی اور میری حاضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس پرفتن دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے لیے، اسلام کے لیے اور دین کے لیے وقت نکال کر حاضر ہونا، قربانی دینا، موسمیاتی صورتحال کو مد نظر رکھ کے اس کے باوجود اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا یقیناً خوش نصیبی، خوش بختی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند گھڑیاں بیٹھ کر دین اسلام کا پیغام سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ غیروں سے زندگی کا سلیقہ سیکھنے کی اجازت ہے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مبارک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں چل کر سکھایا کہ چلنا کس طرح ہے، کھانا کھا کر تناول فرما کر ہمیں سکھایا کہ کس طریقے سے کھانا کھانا ہے، گفتگو فرما کر ہمیں سکھایا کہ کلام کرنے کا انداز، گفتگو کا انداز تمہارا کیسا ہونا چاہیے، نکاح فرما کر ہمیں سکھایا کہ کس انداز سے نکاح کرنا ہے، کاروبار فرما کر، تجارت فرما کر حضور نے ہمیں سکھایا کہ تجارت کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اور رب کا قرآن فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم نے اگر سیکھنا ہے تو در مصطفیٰ سے سیکھو۔ زندگی کا ہر پہلو، زندگی کے سارے انداز، زندگی کے سارے رنگ تمہیں میرے محبوب کے در سے مل جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانی ہیں، خوش نصیبی اور خوش بختی کی نشانی 5 چیزیں ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ نیک اور ہم مزاج بیوی۔ اگر نیک بیوی مل جائے، ہم مزاج مل جائے، طبیعت دونوں کی آپس میں ملتی ہو تو زندگی بڑی سوکھی ہو جاتی ہے، زندگی آسان گزرتی ہے اگر دونوں میاں بیوی کا آپس میں تعلق اور رشتہ مضبوط ہو اور محبت والا ہو۔ فرمایا کہ نیک اور ہم مزاج بیوی یہ خوش قسمتی کی علامت۔ فرمانے والے کون ہیں؟ حسنین کے بابا ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، شیر خدا ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بھائی متقی یعنی نیک ہو، تیرا یار، تیرا سنگی، تیرا دوست وہ نیک ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اگر برے دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا بن جائے گا، اچھے اور نیک سنگی کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی سنگت تجھے نیک اور پرہیزگار بنا دے گی۔ فرمایا کہ یہ اچھا دوست مل جانا، نیک دوست کا مل جانا، نمازی دوست کا مل جانا، ماں باپ کے تابع دار دوست کا مل جانا، عاشق رسول دوست کا مل جانا، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ نمبر 3 فرمایا اولاد تابع دار بھی ہو اور نیک بھی ہو۔ 5 خوش قسمتی کی علامتیں بیان کیں۔
تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اولاد کا نیک ہونا اور تابعدار ہونا۔ جس بندے کی اولاد نیک نہیں ہوتی، تابعدار نہیں ہوتی، ان ماں باپ سے پوچھئے کہ وہ ساری ساری رات تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ان کا بڑھاپا بھی خراب ہو جاتا ہے جن کی اولادیں نافرمان ہو جائیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ پڑوسی اچھے ہوں۔ تیرا پڑوسی اگر اچھا ہے، تیرا ہمسایہ اگر گوانڈی اچھا ہے تو سمجھ لے کہ خالق کائنات کا تجھ پر کرم ہے۔ نمبر 5 فرمایا اس کا رزق اس کے شہر میں ہو، پردیس جا کر دھکے نہ کھانے پڑیں، در در کی ٹھوکروں کے لیے وہ پردیسوں میں جا کے دوسرے ممالک جا کے دھکے نہ کھائے، بلکہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں اللہ نے اس کا اگر رزق لکھ دیا ہے تو یہ اس کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، اعلیٰ بختی کی علامت ہے، اللہ کے فضل و کرم کی علامت ہے کہ وہ اپنے شہر سے کما رہا ہے۔ حضرت ابو حمزہ بہت بڑے محدث تھے، آپ کے ہمسائے میں ایک شخص تھا جو مقروض تھا۔ اس نے اپنا مکان فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے لگا دیا، کیونکہ اس نے رقم کی ادائیگی کرنی تھی، قرض ادا کرنا تھا۔ تو حضرت ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مقروض ہے، تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تجھے کس وجہ سے، کس مجبوری کی بنیاد پر تو مکان بیچنے لگا ہے؟ اس نے کہا حضور میں مقروض ہوں اور میں نے مکان اس لیے بیچنے پر لگایا تاکہ میں قرض ادا کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا قرض میں ادا کر دوں تو؟ آپ نے اس کو قرض کے پیسے دیے، 2000 دینار اس نے قرض دینا تھا۔ آپ نے قرض کے پیسے دیے، ساتھ 2000 دینار مزید دیا کہ گھر کا خرچہ پانی۔ اور پھر حضرت ابو حمزہ بہت بڑے محدث، عالم، پیر، بزرگ ہونے کے باوجود اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ہمسایہ دکھی ہے، میرا ہمسایہ پریشان ہے، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ لگانا کہ میں دکھی تھا تو ابو حمزہ کو پتہ نہ چلا اور اس نے میری مدد نہ کی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ لگانا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا، حضور کی بارگاہ میں تذکرہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، سجدے بڑے کرتی ہے، مگر اس کی زبان جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ مسلمان کی غیبت اور چغلی کرتی ہے، اپنی زبان سے مسلمانوں کی دل آزاری کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ بندہ نواز ایک عورت ہے، صرف فرض ادا کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفلی عبادت بھی نہیں کرتی، مگر اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق کی مالکہ ہے اور اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں دیتی، غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، تکلیف نہیں دیتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سمجھ لو کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں، تقوی و پرہیزگاری اس وقت قبول ہوگی جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، گھر کے ماحول اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے گھر کانٹوں کا ڈھیر بن گئے، حالانکہ گھروں سے جنت کی خوشبوئیں آنی چاہیے تھیں، گھر میں خوبصورت ماحول ہونا چاہیے تھا، ماں باپ کا پیار اولاد سے، اولاد کا پیار ماں باپ سے، شوہر کا پیار بیوی سے، بیوی کا پیار شوہر سے، ایک حسین جو ہے وہ منظر کشی کرتا تاکہ پتہ چلتا کہ حضور کے غلام اس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ امام منذری یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک حدیث لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جابر بن سلیم یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 100 سوالات لے کر آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کے غلام نہیں بنے تھے، 100 سوالات لے کر کے آئے کہ میں پہلے نمبر پہ حضور سے یہ سوال کروں گا، دوسرے پہ یہ سوال کروں گا، تیسرے پہ یہ سوال کروں گا۔
بہت سارے سوالات لے کر جب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ نور دیکھا، چہرہ والضحیٰ دیکھا، چمکتا دمکتا حضور کا چہرہ دیکھا، سارے سوالات بھول گئے اور کہا کہ بندہ نواز کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو کوئی سوال کر سکا، نہ تو نے کچھ پوچھا، نہ میں نے کچھ بتایا، نہ تو نے سوال کیا، نہ میں نے جواب دیا، لیکن اچانک تو کلمہ پڑھنے کے لیے کیوں راضی ہوا، کیوں تیار ہوا؟ کہنے لگا، حضرت جابر بن سلیم کہنے لگے، حضور آپ کا چہرہ ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد کسی سوال کی لوڑ نہیں پڑتی۔ جب ہم آپ کا چہرہ جب تلک نہ دیکھا تھا اس وقت تک سوالات کرنے کی تیاری کرتے تھے، لیکن بندہ نواز اب آپ کا چہرہ نور دیکھ لیا ہے، آپ کا چہرہ آپ کے حق اور سچ ہونے کے لیے دلیل کے لیے کافی ہے۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو گیا، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، نصیحت فرمائیے۔ پہلے جو ہے وہ ہمارے بزرگ علماء کے پاس جاتے، بزرگوں کے پاس مرید اپنے پیر کے پاس جاتا، شاگرد اپنے استاد کے پاس جاتا، بیٹا اپنے باپ کے پاس جاتا، اور کوئی چاہنے والا اپنے شیخ کے پاس جاتا، بزرگوں کے پاس جاتے تو جا کر کے یہ کہتے کہ حضور ہمیں کچھ نصیحت کیجئے تاکہ ہم اس نصیحت سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ لیکن آج نصیحتوں کا دور ختم ہو گیا۔ آج تو یہ عالم ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، دشمن جانوں اس کو جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج تو ہم سمجھانے والوں کو دشمن سمجھ بیٹھے۔ آج نصیحت کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان کو سمجھانے سے قاصر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج افراتفری کے عالم میں ہم نے اپنی جو ہے وہ راہ لے لی اور قرآن و سنت کے راستے سے دور ہٹ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ کتنی نصیحتیں جی؟ درس قرآن کے اندر بیٹھنے کا مقصد تب ہوگا کہ یہ 5 نصیحتیں زبانی یاد بھی کی جائیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے کوشش بھی کی جائے۔ ابھی مسلمان ہوئے جابر بن سلیم، ابھی تربیت نہیں ہوئی، تزکیہ نفس ابھی نہیں ہوا، نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمایا اچھے اخلاق اپنانا۔ پہلی نصیحت جابر بن سلیم کو کہ اچھے اخلاق اپنانا اور کسی کو گالی نہ دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی جو نصیحت فرمائی، حضور یہ بھی فرما سکتے تھے تہجد پڑھنا، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ بد اخلاق جتنا مرضی قیامت کے دن نیک اعمال کا انبار لے کر آئے گا مگر خالی ہاتھ لٹا دیا جائے گا، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ آج درستگی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاقیات کی۔ دکان پر کھڑے ہوں اور یار کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتا ہے، کس انداز میں بات کرتا ہے۔ کوئی لنگوٹیا یار ہو، اس کے ساتھ لہجہ اور انداز کیا ہوتا ہے، گھر میں میاں بیوی کا انداز کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رویہ، اولاد کے ساتھ ماں باپ کا رویہ کتنا بد اخلاقی والا ہوتا ہے، ہماری نسلیں کیا سیکھیں گی؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے اخلاق اچھے کرو اور کسی کو گالی نہ دینا۔ آج تو ہمارا کلام ہی گالی سے شروع ہوتا ہے، گھر بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، ہمسایوں کو گالیاں، ملازموں کو گالیاں، جبکہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے گالی دینے سے منع فرمایا۔ اس محبوب نے اخلاقی تربیت فرمانے کے لیے ایک نئے ہونے والے مسلمان کی پہلی تربیت کی، فرمایا کہ اپنا اخلاق اچھا کرنا۔ دوسری نصیحت فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ موقع دے درس قرآن میں آنے کا، اللہ موقع دے سبحان اللہ کہنے کا، اللہ موقع دے نماز پڑھنے کا، اللہ موقع دے تلاوت قرآن کرنے کا، اللہ موقع دے والدین کی خدمت کا،
اللہ موقع دے استادوں کی خدمت کرنے کا، اللہ موقع دے عبادت و ریاضت کا۔ لہٰذا کبھی بھی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو بھی ہٹا دے، اگر کوئی راستہ مانگ رہا ہے تو راستہ اس کو دے دے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا، ورنہ قیامت والے دن پچھتانا پڑے گا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کیوں؟ فرمایا رحمت حق بہا نامی جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اور انہی کے صدقے، اس چھوٹی سی چیز کے صدقے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ دوسری نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر مت جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ایک بہت بڑے محدث، آپ فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھ رہا تھا، میں نے قلم کو سیاہی لگا کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے لگا تو میری قلم پر جو سیاہی لگی تھی اس پر آ کر کے ایک مکھی بیٹھ گئی، اور وہ مکھی جو ہے وہ سیاہی کو چوسنے لگی اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے لگی۔ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو بعد میں بھی لکھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد لکھ لوں گا، یہ مکھی کو بھوک لگی ہوگی اور یہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہی ہے، چلو یہ پی لے، یہ سیاہی کو پی لے، اس کے بعد جو ہے وہ میں لکھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ بس یہ عمل کیا، بعد وصال، بعد انتقال کسی نے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ رب نے مجھے بخش دیا۔ حضور آپ بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، مفسر تھے، شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، اس وجہ سے معاف کیا؟ ممبر پہ بیٹھنے والے، مصلی پہ کھڑے ہونے والے تھے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے معاف اس وجہ سے کیا ہے کہ میں نے اس کی مخلوق کا پیٹ بھرا ہے، میں نے اس کی مخلوق پر رحم کیا، اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا۔ یاد رکھیں اگر مکھی پہ رحم کیا جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر مسلمان پہ رحم کرے تو رب کتنا خوش ہوگا۔ تیسری وصیت، دوسری نصیحت کیا تھی کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جاننا، کوئی موقع ملے نیکی کرنے کا تو کر لینا۔ تیسری نصیحت فرمایا کہ جس سے بھی ملو خندہ پیشانی سے ملو، اسی کو ملو، دکاندار کو ملو، ملازم کو ملو، مالک دکان کو ملو، کسی کو بھی ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ۔ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، گرم جوشی ہونی چاہیے، اور اس انداز کے ساتھ ملو، چاہے 10 مرتبہ روز ملتے ہو مگر اس انداز کے ساتھ ملو کہ نہ جانے کتنے سالوں کا بچھڑا مل رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خندہ پیشانی، مسکرا کے ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، گرم جوشی کے ساتھ ملنا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جب واپس تشریف لائے حضور علیہ السلام تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ کی حسین وادی ہے اور صبح کا ٹائم ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی 7-8 سال کی، بعض علماء نے 9 سال کی لکھا، بعض نے 7 سال کی، بعض نے 6 سال کی لکھا، وہ دودھ والا برتن اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ اچانک راستے میں ٹھوکر لگی اور دودھ کا برتن گرا اور برتن بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا۔ اب وہ پاس بیٹھ کے رونے لگی، زارو کتار روتی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت للعالمین کا تاج سجا کر جب قریب سے گزرے، اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہودیوں کی بچی، غلام بچی، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ جب اس نے نگاہ اٹھائی، نظریں اٹھائیں تو حضور کے چہرہ نور پر اس بچی کی، اس بیٹی کی نظر پڑی۔ عرض کرنے لگی کہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر کہنے لگی کہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، میں دودھ لے کر جا رہی تھی، دودھ کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی بکھر گیا،
ایسی چیز نہیں کہ میں اکٹھا کر لوں اور لے جاؤں، اب مالک مارے گا، ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، ہو سکتا ہے کھانا نہ دے، ہو سکتا ہے گھر سے نکال دے، میں پریشان ہوں، چھوٹی سی ہوں، کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے سبحان اللہ، ساری کائنات کا لاڑا، ساری کائنات کا دلہا، نبیوں میں جس کا سب سے بڑا رتبہ، مقام، عزت، شان ہے، وہ محبوب جس کی خاطر رب کعبہ نے عرش و فلک بنایا، زمین و آسمان بنائے، مشارق و مغارب و شمال و جنوب بنائے، اور جس کے لیے چاند کا چمکنا، سورج کا دمکنا بنایا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نبی سے اعلیٰ ہے، جن کی خاطر کائنات کا ذرہ ذرہ رب نے بنایا بھی، سجایا بھی، سنوارا بھی، وہ محبوب فرماتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ وہ بچی کہنے لگی کہ اگر آپ میری سفارش کر دیں تو وہ جو ظالم میرا مالک ہے، ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ دے اگر آپ سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی اپنے مالک کا نام بتا۔ جب مالک کا نام سنا تو حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جو سب سے دشمنی کے آگے جو ہے وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کے مقابلے میں یہ بھی اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا بڑا میرا دشمن ابو جہل ہے۔ دشمن بھی ہے، یہودی بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہے۔ آج تو تھوڑی سی ناراضگی ہو سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ہم ان کے پاس سفارش لے کے نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں کہ میں جاؤں، میری آن میں، شان میں جو ہے وہ کمی آئے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ چل بیٹی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام چل پڑے، جا کے اس یہودی کا کنڈا کھڑکایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ یہودی نکلا، دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین سے لے کر سر مبارکہ تک وہ دیکھنے لگا، حیران ہوا کہ میں تو ان کا دشمن ہوں، اور یہ جانتے ہیں کہ میں دشمن ہوں اسلام کا، میں دشمن ہوں قرآن کا، میں دشمن ہوں جو ہے وہ رسول اللہ کا، آج یہ میرے دروازے پہ۔ اب وہ پہلے تو دیکھتا رہا، اور دیکھ کر کہنے لگا کہ جناب خیریت ہے، آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا یہ بچی ہے، یہ تیری غلام ہے، اس کے آتے ہوئے جو ہے وہ دودھ گر گیا اور برتن دودھ والا ٹوٹ گیا، میں دودھ کے بھی پیسے دوں گا، برتن کے بھی پیسے دوں گا، تو اسے معاف کر۔ اب وہ حیرانگی سے کہنے لگا بس؟ حضور نے فرمایا ہاں بس۔ کہنے لگا اور کوئی کام نہیں؟ حضور نے فرمایا اور کوئی کام نہیں۔ کہنے لگا ذرا ٹھہریے۔ اب جو ہے وہ جلدی سے چھت پہ چڑھا، اور اس نے ہاتھ میں اپنی آسمانی کتاب پکڑی، اور مکے میں زور زور سے آوازیں لگانے لگا، کہنے لگا او لوگو جلدی جمع ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، دیکھو نبیوں کا سردار ہے اور ایک یتیم اور ایک چھوٹی یہودیوں کی بچی کی سفارش کے لیے میرے بوئے پہ کھڑا ہے، آ جاؤ۔ میں نے اسی آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جب معراج کی رات سے لوٹ کے آئے گا تو یہودی کے بوئے پہ آئے گا، یہودی بچی کی سفارش لے کر آئے گا، آؤ جلدی اکٹھے ہو جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ جو ہے وہ بیٹی دوبارہ رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اب تو معافی ہو گئی، اب تو تیرا مالک میرا غلام بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب تجھے نہیں مارے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو مسلمان ہو گیا، میں یہودن ہوں، تو اب ہو سکتا ہے یہ مجھے گھر سے نکال دے، تو اب میرا کیا بنے گا؟ ابھی یہ بات جاری تھی کہ وہی اپنا حضور کا غلام جو ابھی مسلمان ہوا کہنے لگا نہیں، پہلے میں تیرا مالک تھا، اب میں تیرا باپ ہوں، پہلے تو میری غلام تھی، اب تو میری بیٹی ہے، جو میری سگی بیٹی کو حق ملے گا میری بچی وہی حق تجھے ملے گا۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام جب گھر میں آتا ہے
تو نقشہ بدل دیتا ہے، ذہن بدل دیتا ہے، انداز بدل دیتا ہے، اطوار بدل دیتا ہے، طریقہ بدل دیتا ہے اور سوچ بدل دیتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ظالم تھا، کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی اختیار کی، تو اب اتنا شفیق ہوا کہ کہا کہ نہیں بیٹی، آج کے بعد تو غلام نہیں، تو میری بیٹی ہے۔ اور پھر ساری زندگی اس صحابی نے ان کو بیٹی بنا کے رکھا اور بیٹی بنا کر ہی شادی کی۔ تیسری وصیت و نصیحت حضور علیہ السلام کی کیا ہے کہ جس سے ملو خندہ پیشانی سے ملو۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، 12 نہیں بجے ہونے چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، گرم جوشی سے سینے سے لگا کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے ایک بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، وہ فرمانے لگے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عملی وزن، عمل جو ہے وہ وزنی جو ہے وہ ہوگا کون سا؟ حسن اخلاق۔ اچھا اخلاق قیامت کے دن سب سے وزنی عمل ہوگا۔ چوتھی نصیحت حضور علیہ السلام کی، فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا، کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے اس کی اصلاح ضرور کرنا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر جنت کی راہوں پہ لانا، لیکن اس کو شرمندہ نہیں کرنا۔ 4 بندوں میں بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ گناہوں پر آر نہیں دینی، کیونکہ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جو تانا زنی کرے کسی مسلمان پہ، مثال کے طور پہ کوئی جواری تھا یا کوئی زانی تھا، کوئی شرابی تھا، 4 بندوں میں بیٹھ کر اسی شرابی زانی بد کردار کو کسی نے تانا دیا، او بدکارا، او زانی، او شرابی، حالانکہ وہ ہے شرابی، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تلک وہ اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے وہ تائب ہو گیا ہو اور تو اسے آر دلا رہا ہے، تانا دے رہا ہے۔ چوتھی وصیت کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ ایک شخص ایسا نیک اور پرہیزگار تھا کہ اس کے سر پہ جو ہے وہ بادل سایہ کیا کرتے۔ ایک گناہگار سیاہکار دل کے اندر خیال پیدا ہوا، دل کے اندر امنگ پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ کے نیک بن جاؤں، کسی پرہیزگار کی صحبت میں بیٹھ کر پرہیزگار بنوں، میں بھی اپنی آخرت کی تیاری کروں، میں بھی اپنے رب کو راضی کروں۔ کب تک گناہوں میں ڈوبا رہوں گا؟ کب تک اپنے ساتھ ظلم کرتا رہوں گا؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہوں گا؟ میں بھی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھوں اور اپنی تقدیر بدلوں، اپنا انداز بدلوں، اپنی زندگی بدلوں، اپنے اعمال بدلوں۔ نیکیوں کی طرف وہ آنے لگا۔ وہ کسی نیک آدمی کے پاس جا کے بیٹھا، اور ایسا نیک کہ جس پر بادل سایہ کرتے تاکہ دھوپ نہ آئے۔ جب وہ جا کر کے بیٹھا نیک آدمی کے پاس تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے نام بتایا، کہنے لگا تو بد کردار آدمی، اتنا گناہگار سیاہکار بد اعمال زانی شرابی میری صحبت میں میرے ساتھ بیٹھے گا، چل اٹھ یہاں سے۔ اب اس نے کہا میں کہاں تو کہاں، میں نیک تو بد کردار، میں پرہیزگار تو سیاہکار۔ جب یہ بات کہی وہ گناہگار روتے ہوئے اٹھا اور اس کا سر جھک گیا، اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بھیگی پلکوں کے ساتھ کہنے لگا مولا میں گناہگار تو تیرا ہوں، تیرے بندے کا تو نہیں ہوں، لیکن دیکھ تیرا بندہ بھی مجھے قبول نہیں کر رہا۔ یہ بات کہی تو اس وقت کے اپنا نبی کو خالق کائنات نے حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ جا کر اس نیک کو کہو کہ تیرے پچھلے سارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ سر پہ جو بادل سایہ کر رہا تھا بادل ہٹا لیا گیا، اور کہا کہ سارے نیک اعمال برباد ہیں، اب نئے سرے سے دوبارہ سے نیکیاں شروع کر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہگار کو مقام ولایت کا منصب عطا فرما دیا۔ رب نیاز ہے، کبھی بھی اپنی نیکیوں پہ مان نہیں کرنا، اپنے سجدوں پہ مان نہیں کرنا، اپنے علم پر مان نہیں کرنا، کبھی بھی نمازوں پر مان نہیں کرنا۔ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کی رحمت پر ہی مان کرنا ہے۔ ایک آدمی جس کو خالق کائنات نے 100 سال، ایک روایت میں آیا 500 سال کی زندگی دی،
اور 500 سال کی زندگی میں اس نے ایک گناہ بھی نہیں کیا، اور وہ ساری رات سجدے کرتا، سارا دن روزے رکھتا، عبادت کرتا، ریاضت کرتا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا۔ فرمایا میدان محشر میں جب وہ آئے گا تو اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے بخشا۔ وہ کہے گا رحمت سے؟ مالک و مولا میں نے 500 سال زندگی کے گزارے، ایک گناہ بھی نہیں کیا، ایک گناہ بھی نہیں کیا، میں ساری رات عبادت کرتا، سارا دن عبادت کرتا، ابھی بھی تو فرماتا ہے کہ جا میں نے رحمت سے بخشا؟ اللہ فرمائے گا اچھا اب آجا کٹہرے میں، کھڑا ہو جا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے آنکھیں دی، آنکھوں کے بدلے میں جو تو نے 100 سال عبادت کی وہ 100 سال عبادت واپس کر۔ میں نے تجھے زبان دی، ہونٹ دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ اللہ نعمتوں کے بدلے میں ان تمام سالوں کی عبادت و ریاضت کو فرمائے گا کہ یہ اس کے بدلے میں چلی گئی، اب بتا، اب تیرے نامہ اعمال میں تو ایک نیکی بھی نہ بچی۔ وہ فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اور کہے گا مالک و مولا واقعی جو بھی بخشا جائے گا تیری رحمت سے ہی بخشا جائے گا۔ کبھی بھی مان، نیک اعمال پہ، نیکیوں پہ مان، اپنے سجدوں پہ مان، اپنی پگڑی پہ مان، اپنی داڑھی پہ مان نہیں کرنا۔ مان کرنا ہے تو ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ مان کرنا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کو شرمندہ نہیں کرنا۔ ہمیشہ اگر غریب کی بھی مدد کرنی ہے تو چوری کرنی ہے، چھپ کے کرنی ہے۔ اس انداز سے کسی غریب کی جھولی میں جو آپ نے ڈالنا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر۔ یعنی شہروں کا عالم یہ ہے کہ ادھر امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا کونا کاٹ کر ایک کتے کے آگے پھینکتا ہے اور ایک جو ہے وہ ڈسٹ بین میں پھینکتا ہے، اور ادھر غریب کا بچہ ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی ہیں چوڑیاں۔ جو بیٹیاں دیہاتوں میں گاؤں میں رہتی ہیں وہ ابھی جوانی کے آنگن میں قدم رکھتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں اوزار دے دیے جاتے ہیں اور فصلیں کٹوانے کے لیے ان کو فصلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ ہوٹلوں کے اندر ڈرموں کے ڈرم جو ہے وہ اللہ کا رزق ضائع کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ امیر فریجوں سے نکلا ہوا باسی کھانا ڈسٹ بینوں میں پھینک رہا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ تھر کے بچے پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ کشمیر اور فلسطین میں کیا گزر گئی۔ ان کو کیا پتا کہ برما کی بچیاں ڈبل روٹی اور انڈے کے لیے ترستی دنیا سے چلی گئیں۔ ان کو کیا پتا کہ آج پاکستان کے اندر بھی ایک ایک لقمہ جو ہے وہ غریب کے لیے مہنگا بن رہا ہے۔ ایک ایک لقمے کے لیے باپ اپنا پسینہ خون نکال کر اپنی اولاد کو ایک وقت کا کھانا دے رہا ہے۔ امیر کو کیا پتا کہ فریجوں سے نکلا ہوا کھانا کتنی آسانی سے کس انداز سے پھینکا جاتا ہے، اور اسی دور میں، اسی لاہور میں اور اسی دیس کے اندر ایک غریب ایسا بچہ بھی تھا جس نے جو ہے وہ اپنا میڈیا پہ بیان دیا۔ چھوٹا سا بچہ ماں نے اٹھایا ہوا تھا تو بچہ رو رہا تھا، ماں سے میڈیا والا مائک منہ کے قریب کر کے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ وہ ماں کہتی ہے کئی دن سے یہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے چاول کھانے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں چاول لا کر کے پکا کے اس کو کھلاؤں۔ اسی دیس کے اندر، اسی وطن کے اندر، اسی لاہور کے اندر کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ رزق کو برباد کیا جاتا ہے۔ اور نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی کہ کمالیہ کی ایک بیٹی تھی، اس کی بارات آ رہی تھی، کسی نے شرارت کی جس کے ہاں تو بارات لے کے جا رہا ہے، دلہے کے باپ کو کہا جس جگہ تو بارات لے کے جا رہا ہے دلہن کا باپ بڑا غریب ہے، دینے کے لیے اس کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو کمالیہ سے واپس جو ہے وہ بارات چلی گئی۔ وہ باپ، بوڑھا باپ بیٹی کا
جو ہے وہ انتظار کرتا رہا کہ کب بارات آئے گی، لیکن بارات جو ہے وہ راستے سے ہی واپس چلی گئی، اور بوڑھا باپ آنکھیں ملتا ہوا روتا ہوا انتظار کرتا رہا۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے پاکستان کے۔ 5ویں نصیحت اور آخری، اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی تعظیم کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کا خیال کرنا، ماں باپ کے بڑھاپے کا خیال کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کو میٹھی نظر سے، محبت والی نظر سے کوئی ایک مرتبہ دیکھے، رب اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی 2 مرتبہ دیکھے، 2 حج کا ثواب۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ بندہ نواز کوئی 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا ہاں کوئی 100 مرتبہ دیکھے 100 حج کا ثواب۔ ماں باپ کو صبح اٹھتے ساتھ ہی میٹھی نظروں کے ساتھ، محبت والی نظروں کے ساتھ دیکھیں۔ اگر یہ آنکھیں بند کر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر بڑا پچھتانا پڑے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور جنگ کی اجازت مانگی، فرمایا احی والدہ کا، حضور نے فرمایا کہ احی والدہ کا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ فرمایا جا ماں باپ کی خدمت کر، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ مقام جارانہ پر حضور علیہ السلام گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر قریب آئی، تو اس بوڑھی عورت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور علیہ السلام اپنی جو ہے وہ مسند سے جلدی سے اٹھے، اور حضور علیہ السلام نے تیزی کے ساتھ، جس طرح دوڑا جاتا ہے تیزی کے ساتھ اس بوڑھی عورت کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ آمینہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑا، جس جگہ پر رسول اللہ جلوہ فرما تھے اسی جگہ پر اس بوڑھی عورت کو بٹھایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جوڑے دیے، گھوڑے دیے، گوشت دیا، قربانی کا گوشت اور دیگر جو ہے وہ تحفے تحائف دیے، بڑے محبت سے بڑے ادب سے شہر کے دروازے تک اس عورت کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ فدا کا ابی و امی و قلبی و نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان۔ یہ بوڑھی عورت کون تھی جس کا آپ نے اتنا احترام فرمایا؟ ساری کائنات آپ کا ادب کرتی ہے، آپ اس عورت کا ادب فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ ماں ہے جس کی چھاتی سے رب نے مجھے غذا دی ہے، یعنی میری دودھ کی ماں حلیمہ ہے، سگی ماں نہیں، سگی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرمایا کہ یہ میری وہ ماں ہے کہ جس سے رب نے مجھے غذا عطا فرمائی۔ ایک صحابی نے ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا اور سارے مناسک ادا کروائے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، آ کر کے عرض کی کہ بندہ نواز کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اتنی گرمی کے اندر حج کروایا کہ میرے پاؤں میں چھالے بن گئے، گوشت کا ٹکڑا بھی پتھر پر رکھا جاتا تو وہ بھج جاتا، اتنا گرم پتھر تھا جن پتھروں پہ میں نے ننگے پاؤں ماں کو کندھوں پر بٹھا کے حج کروایا ہے۔ آقا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو حق کی بات کرتا ہے، جس دن تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کو درد زا محسوس ہوئی، اس ایک درد کا مداوع بھی نہیں کر سکا۔ ماں باپ کا یہ رتبہ ہے اور ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا۔ فرمایا کہ میری محبت، سب سے پہلے اپنی اولاد کو میرا پیار دو، اور تمہاری طرف سے اولاد کو یہ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ محبت رسول سکھاؤ، حضور کا ادب، حضور کا پیار، حضور سے کس طرح والہانہ عشق کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے۔ کائنات کی ہر شخصیت سے زیادہ، کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ اگر بچے کو پیار ہو تو رسول اللہ کی ذات والا شان سے ہو۔ دوسری چیز قرآن ضرور سکھانا،
آج ABC جو ہے وہ اس کی فکر ماں کو بھی، باپ کو بھی، دادا کو بھی، دادی کو بھی، لیکن قرآن کی فکر نہیں کہ میرا بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں سیکھ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ قرآن سکھانا اپنے بچوں کو۔ اور نمبر 3، میری اہل بیت کی محبت سکھانا، آل رسول کی محبت سکھانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 چیزوں کا فرمایا تو اقبال نے بھی کہا، اقبال کہنے لگے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قبر زندہ رہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام زندہ رہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر راضی ہو جائیں، تو اپنی اولاد کو عشق رسول کا تحفہ دے کے جانا، عشق مصطفیٰ کی گٹی دے کے جانا۔ اور آپ فرماتے ہیں، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے عشق رسول کی دولت اپنے باپ سے لی ہے۔ باپ عاشق رسول ہوگا تو بیٹا بھی، بیٹی بھی جو ہے وہ عاشق رسول ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق بچوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو بٹھا کر، بچوں کے پاس بیٹھ کر بچوں کو حضور کا حسن سنائیں، حضور کا تذکرہ کریں، حضور کی حسین زلفوں کا تذکرہ کریں۔ گھر میں کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پری، کوئی معاملہ، کوئی جادو ٹونا نہیں رہے گا جہاں آمینہ کے چاند کا ذکر خیر ہوگا۔ اس گھر میں کوئی بلا نہیں رہے گی، گھر میں خیر ہوگی، برکت ہوگی، رحمتوں کا می برسے گا جس گھر میں نبیوں کے سردار کا تذکرہ ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پر میلاد مصطفیٰ کریں، اپنے گھر اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کے، آؤ تمہیں آج حضور کی آنکھ مبارک بتاؤں کہ حضور کی آنکھ مبارک کیسی تھی، آؤ آج حضور کے ہونٹ مبارک بتاؤں حضور کے مبارک ہونٹ کیسے تھے، آج بتاؤں ید اللہ کے ہاتھ کیسے تھے۔ ہاتھ اٹھتا تو چاند کا سینہ چر جاتا، سورج ڈوبا ہوا مڑ آتا، پہاڑوں میں زلزلہ آ جاتا، کائنات تھر تھرانے لگتی اگر حضور ہاتھ اٹھا دیتے۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کی مبارک انگلی کی طاقت کیسی ہے، آج میں بتاؤں حضور نے مکے میں کیسے زندگی گزاری۔ بچوں کو یہ سکھائیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں بذات خود ہمیں نہیں پتا تو اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ پہلے خود سیکھنا پڑے گا، پھر اولاد کو سکھانا پڑے گا۔ خالق کائنات ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، کامل محبت اور کامل عشق رسول کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا